فرینچ آرمی جنرل لیوتے، جنہوں نے ماڈرن موراکو کی بنیاد رکھی، کہتے ہیں میں نے ایک بار اپنے باغبان سے ایک درخت کا پودا لگانے کے لیے کہا۔ باغبان نے اختلاف کرتے ہوئے کہا کہ یہ درخت بہت دھیرے دھیرے بڑھتا ہے اور اس کو پورا درخت بننے میں 100 سال لگ جائیں گے۔ میں نے جواب دیا، ایسی حالت میں تو ہم کو بالکل وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، تم آج ہی دوپہر کے بعد اس کا پودا لگا دو۔ ملت کی تعمیر و ترقی ایک طویل المدت یعنی لانگ ٹرم منصوبہ ہے۔ فرد اور اجتماع کی سطح پر بے شمار اسباب فراہم کرنے کے بعد وہ وقت آتا ہے جب کہ ملت اپنی پوری شان کے ساتھ زندہ ہو اور وہ ایک طاقتور قوم کی حیثیت سے زمین پر اپنی جگہ حاصل کرے۔ مگر جب اس قسم کا منصوبہ پیش کیا جاتا ہے تو کہنے والے فوراً کہہ دیتے ہیں یہ تو بڑا لمبا منصوبہ ہے، اس کو پورا ہونے میں 100 سال لگ جائیں گے۔ ایسے لوگوں کو ہمارا صرف ایک ہی جواب ہے کہ اگر ایسا ہے تو ہمیں ایک لمحہ کے لیے بھی اپنا وقت کھونا نہیں چاہیے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم آج ہی پہلی فرصت میں اپنا درخت نصب کریں۔ ایک طاقتور درخت ہمیشہ 100 سال ہی میں تیار ہوتا ہے، اس لیے جو شخص طاقتور درخت کا مالک بننا چاہتا ہو اس کے لیے 100 سالہ باغبانی کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اگر وہ ایسا کرنے کے بجائے سڑکوں پر نکل کر درخت درخت کے نعرے اور باغ ملت زندہ باد کے نعرے لگانے لگے تو یہ ایک احمقانہ حرکت ہوگی، جس سے نہ کوئی درخت اگے گا اور نہ وہ باغ والا بنے گا۔ اس کا واحد انجام صرف یہ ہے کہ وہ اس وقت کو مزید ضائع کر دے جو درخت اگانے کے لیے اس کو قدرت کی طرف سے حاصل تھا۔ آپ کے پاس مکان نہ ہو اور آپ سڑک پر کھڑے ہو کر پھول جھڑی چھوڑنے لگیں تو اس سے آپ شہر میں ایک مکان کے مالک نہیں بن جائیں گے۔ اسی طرح ملت کا نام لے کر کچھ لوگ سیاسی شعبدہ بازی کرنے لگیں تو اس قسم کے شعبدوں سے ایسا نہیں ہوتا کہ زمین پر ملت کا قلعہ کھڑا ہو جائے۔ اشعار کی دنیا میں صرف تک بندیوں کے ذریعے بڑے بڑے انقلاب لائے جا سکتے ہیں۔ ایک خطیب اپنے پرجوش الفاظ کے ذریعے آنن فانن ایک پنڈال کو شاندار کامیابیوں کے آسمان پر پہنچا سکتا ہے، مگر ایک حقیقی واقعے کو ظہور میں لانا ایسا صبر آزما کام ہے جو لانگ ٹرم منصوبہ بندی اور مسلسل جد و جہد کے بغیر ممکن نہیں۔